السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں امید کرتا ہوں میرے چاہنے والے جدھر بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ایک اور انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میری اس کہانی کو مکمل سننا بغیر اسکپ کیے، تو آپ سے نوازش ہے کہ میری کہانی کو بغیر اسکپ کر کے سننا پلیز۔ دوستوں، تو آج کی کہانی کا عنوان ہے اڑنے والا ہاتھی۔ تو بہت ہی زبردست اور دلچسپ کہانی ہے بھی۔ ایک بار سنو گے، بار بار سنو گے، پلیز بھائی ایک بار لازمی سننا۔ تو آئیں دوستوں، کہانی کو باقاعدگی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روزانہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ دونوں یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ اگلے دن دونوں شدت سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دہرانے لگے۔ آخر ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتے نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب گنے پیٹ بھر کر کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے ہاتھی کی دھن پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دھن پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا، زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سارا گاؤں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس سے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائی دھوبن کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز اگلا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا تو دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ وہ ان کے ساتھ جا کر اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر ان کے ساتھ جانے کو راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں تھے کہ جیسے ہاتھی گنے کھا کر فارغ ہوگا تو سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا اور سب نے اس کی دم پکڑ لی، دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے ہوئے تھے اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار
سارے گاؤں والے ایک دوسرے کو پکڑے اڑتے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں کتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے کر آ سکیں گے۔ کسی نے کہا کہ خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا کہ وہاں کتنا سونا ہے۔ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کر کہنے لگا۔ اتنا زیادہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے سب زمین پر گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔ تو دوستوں میرے چینل میگا انٹرٹینمنٹ کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کا مزید نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔